عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انفق علیک، رواہ البخاری و مسلم۔ جو روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفق علیک، تم دوسرے پر خرچ کرتے رہو، میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ یعنی اگر تم دوسروں پر خرچ کرو گے، دوسروں کا خیال رکھو گے، تمہارے مال میں غرباء، فقراء، مساکین کا حصہ ہوگا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس خرچ کی وجہ سے تمہارے مال میں بڑھوتری فرما دیں گے۔ ظاہر بات ہے، جو اللہ کی مخلوق کا خیال رکھے گا، اللہ اس کا خیال نہیں رکھے گا۔ جو اللہ کی مخلوق کا خیال رکھے گا، اللہ اس کا خیال رکھے گا۔ اس لیے کبھی بھی خرچ کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ جہاں پر مال کو خرچ کیا جا رہا ہے، وہ مواقع وہ ہونے چاہیے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، یعنی جائز مقامات پر خرچ کرنا چاہیے۔ تو ظاہر بات ہے، جب تم جائز مقامات پر خرچ کرو گے، کسی کی جائز ضرورت میں کام آؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری حاجتوں کا اور تمہاری ضرورتوں کا کفیل بن جائے گا۔ اس میں شور ہو رہا، نکال دیں اس کو۔ تو اس لیے دوسروں پر دل کھول کر خرچ کرو، بخل مت کرو۔ بخل تو بہت بری چیز ہے۔ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو مال میرے پاس ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ مال میرا نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے کچھ ساتھ لے کر آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا، برہنہ آتا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مال اللہ کی عطا ہے، اور یہ سمجھ کر خرچ کرے کہ یہ مال اللہ نے مجھے دیا، اللہ کے حکم سے میں خرچ کر رہا ہوں۔ جب آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ میرا مال ہے، میں کیوں خرچ کروں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس مال کو خرچ نہیں کرے گا، اس میں بخل کرے گا، تو پھر وہ مال غلط راستوں سے خرچ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھ کر کہ یہ مال میرے پاس اللہ کی ایک امانت ہے، یقیناً اس کے پیچھے آپ کی محنت، آپ کی بھاگ دوڑ ضرور ہے، لیکن عطا کرنے والی ذات خداوند قدوس ہی کی ہے۔ جب یہ یقین ہے، اور اس یقین کے ساتھ جب آپ خرچ کریں گے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، میں اللہ کے بندوں پر خرچ کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس سے جتنا خرچ کرو گے اس سے زیادہ مال دے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ آج تک کوئی آدمی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کرنے کی وجہ سے غریب نہیں ہوا ہے۔ خرچ کرنے کی وجہ سے غریب نہیں ہوا ہے۔ تو اس لیے بخیل مت بنو، خرچ کرتے رہو۔ خرچ سے کام، مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔
یعنی کمیت کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ صاحب یہ تو گھٹ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل دنیا میں عنایت فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ بھئی آخرت کے اکاؤنٹ میں تو ہمارا جمع ہو ہی رہا ہے، اور وہاں 10 گنا بڑھ کر ملے گا۔ تم دنیا میں 1 روپیہ خرچ کرو گے، اللہ آخرت میں 10 گنا دیں گے نہیں؟ یہ قرآن کہہ رہا خود۔ تو اس لیے، اور یہ بات میں نے پہلے بھی بارہا آپ کو بتائی ہے کہ انسان جو یہ کہتا ہے نا مالی مالی، حدیث میں آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے مالی، میرا مال میرا مال۔ میرا مال کون سا معلوم؟ اس کے مال 3 ہیں: جو کھا لیا، جو پہن کر پرانا کر دیا، اور جو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ چوتھا مال بتاؤ؟ کھا لیا، پہن لیا، اللہ کے راستے میں دے دیا، آنکھ بند ہوئی، سب دوسروں کا، سب چھینا جھپٹی کریں گے کہ ابا مجھے دکان دے گئے تھے، ابا مجھے مکان دے گئے تھے، ابا مجھے جنگل کی زمین ابا میرے نام کر گئے تھے، پھر جھگڑے ہوں گے، اس لیے کہ وہ تمہارا رہا نہیں اب۔ تو انسان جو کھا لیا، جو پہن لیا، جو اللہ کے راستے میں دے دیا، بس وہ اس کا مال ہے، باقی دوسروں کا ہے۔ آدمی خوش ہے کہ میرا بینک بیلنس اتنا ہے، تجوری میں اتنا مال رکھا ہوا ہے نا، وہ اس کی رکھوالی کر رہا ہے۔ حادثات اچانک کیسے ہو رہے ہیں، سامنے ہے آپ کے۔ حادثہ ہوا، سب وہ تجوری میں بینک بیلنس سب رکھا رہ گیا، کیا گیا آپ کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ گیا وہ مال جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، وہ مال گیا۔ جو آپ کا بینک بیلنس تھا، جو آپ کی تجوری میں تھا، وہ آپ ہی کے پاس، وہ یہی رہ گیا، وہ نہیں گیا، نہ آپ کے ساتھ گیا، نہ آخرت میں آپ کے کام آئے گا۔ وہ سب آپ نے جو اولاد چھوڑی اب ان کے کام آئے گا۔ تو اس لیے آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، مساجد، مدارس، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، فقراء، مساکین، جو جیلوں میں بند ہیں بے گناہ، ان کے رہائی کے لیے خرچ کرو۔ تو ایسے مواقع پر انسان کو خرچ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے نا، وَأَنْتُمْ تُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، تم کو رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ جب تم کمزوروں کا لحاظ رکھو گے، ضعیفوں اور یتیموں اور بیواؤں اور مسکینوں پر خرچ کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کا خیال رکھنے کی وجہ سے تمہارا بھی خیال رکھے گا۔ اللہ دیکھ نہیں رہا؟ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے کہ میرا بندہ کہاں خرچ کر رہا، کس لیے کر رہا، میری رضا کے لیے، میری مخلوق پر خرچ کر رہا ہے، اپنے مال کو میری رضا کے لیے یتیموں اور بیواؤں اور مسکینوں پر صرف کر رہا، اللہ دیکھ رہا، تو اللہ اسے خوب دیتا ہے، پھر اور دیتا ہے اور دیتا ہے۔ تو اس لیے کبھی خرچ کرنے میں سے، مال کو خرچ کرنے سے کبھی آدمی کو بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ازلی عادت ہے کہ جو بندہ اپنی کمائی اور محنت کی روزی دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیتا ہے، اللہ اس کو خوب دیتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھو آپ۔ ایک بزرگ تھے، ان کا واقعہ لکھا ہے، وہ بیچارے کوئی بھی آ جاتا تھا، اس کو ناشتہ کرا دیا، کھانا کھلا دیا، اب وہ اتنی آمدنی تو تھی نہیں، مقروض ہو جاتے تھے، ادا کر دیتے تھے، پھر کہیں سے آتا، پھر ایسا ہی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایات میں آتا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اگر میرے پاس پہاڑوں کی برابر بھی دولت ہو تو 3 رات ایسی نہیں گزریں گی جو وہ میرے گھر میں مال ہے، میں اس کو ضرورت مندوں پر صرف کر دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو خود یہ تھا کہ آپ کبھی کسی کو نہ نہیں فرماتے تھے، کبھی کسی کو
ना नहीं फरमाते थे, हत्ता कि अगर अपने पास नहीं हुआ दूसरों से कर्ज लेकर उसकी ज़रूरत को पूरा करते थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। तो इसी तरह वो बुजुर्ग बेचारे मकरूज अब बीमार हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, जिन जिन का कर्जा है वो आकर के बैठ गए, कह रहे हज़रत कर्जा दे दो, कहीं ऐसे ना हो आपका इंतकाल हो जाए। हज़रत ने कहा भाई अल्लाह से मांगो। तो कुछ थोड़ी देर में एक बच्चा आया जो हलवा बेच रहा था। हलवा, उन बुजुर्ग ने कहा कि इसको बुला कर लाओ। उससे पूछा क्या बेच रहे हो? कि हज़रत हलवा बेच रहा हूँ। कि अच्छा सबको खिलाओ। उसने सबको खिला दिया, हलवा ख़त्म हो गया। उसने कहा हज़रत पैसे? कि ये भी पैसों के लिए बैठे हैं, तुम भी बैठ जाओ इसी लाइन में। कि ये भी इसीलिए बैठा है। वो बच्चा कहने लगा हज़रत मेरी माँ तो मेरा इंतज़ार कर रही होगी कि मेरा बेटा कब अपना सामान हलवे को बेच कर आएगा, मैं सब्ज़ी लाऊंगी, घर का खाना बनाऊंगी, तो मेरी माँ तो मेरे इंतज़ार में रहती है। कहने लगे, हज़रत ने कहा कि भाई ये सब कर्ज खा बैठे हैं, सब में इन सब का मैं मकरूज हूँ। तो बच्चा जो था रोने लगा। जब वो रोने लगा तो वहाँ जितने लोग थे वो बैठे हुए वो भी रोने लगे। हज़रत को भी रोना आ गया और दुआ की अल्लाह से। बस दुआ करके फारिग हुए, एक शख्स आया, कुंडा खटखटाया, अंदर आया और अंदर आकर एक थैले में कोई चीज़ हज़रत को हदिया देकर गया। हज़रत का थैले को खोलो तो उसमें दिरहम और दनानीर थे। कहने लगे किस किस का कितना कर्जा? सब वो उतने ही थे जितने कर्ज वाले लोग वहाँ पर बैठे थे, सबका कर्जा अदा हो गया। जो दूसरों की ज़रूरत में काम आता है अल्लाह ताला फिर उसकी इस तरह मदद फरमाता है। उसी को मसनवी में कहा गया है कि देखो जब तक बच्चा रोता नहीं है, छोटा बच्चा जब तक रोता नहीं है, तानगिरियत कौदके जोशद लबन, जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ की छातियों में दूध जोश नहीं मारता है। जब तक बंदा रोता नहीं है अल्लाह की रहमत भी जोश में नहीं आती है। रोए उधर रहमत खुदाबंदी जोश में आई, काम हो गया। तो इसलिए दूसरों की ज़रूरत में काम आना चाहिए। अपने पास होते हुए फिर बुखल नहीं करना चाहिए। आजकल के हालात ऐसे ही हैं, ज़रूरतमंद आता है बेचारा, कोई अपने ख़ानदान में कोई ज़रूरतमंद है, अपने रिश्तेदारों में कोई ज़रूरतमंद है, अपने बहन भाइयों में ज़रूरतमंद है, वो पैसा उन पर ख़र्च नहीं करेगा। नहीं भाई, उन्हें तो ज़कात भी दे दो। भाई बहन भाई को तो ज़कात भी दी जा सकती है। और असलन हुक्म यही है, मैंने बारहा आपको बताया कि ज़कात देते वक्त अपने रिश्तेदारों में देखो, अपने ख़ानदान वालों में देखो कौन मुस्तहिक़ है ज़कात का, उन तक पहुँचाओ। उनका हक़ ज़्यादा है, तो इसलिए अपने रिश्तेदारों में देखो कौन गरीब मोहताज है, उन पर सर्व करो। यानी अपना जो गैर ज़कात का पैसा है वो भी दो। ज़कात अगर देना चाहते हो तो उसकी भी इजाज़त है, शर्त यह है कि वो मुस्तहिक़ ज़कात होने चाहिए। तो बहरहाल माल उन पर खर्च करो, बुखल मत करो। जब तुम देखो, ये तजर्बा एक फितरी बात है, जब तुम दूसरों की ज़रूरतों में काम आओगे, दूसरों का ख्याल रखोगे, ख़ास तौर से गरीब है, बेचारे हैं, लाचार है, तो उनके दिलों से दुआएं निकलती, वो आपके लिए दुआ करेंगे। नहीं दुआ करेंगे, दिल की गहराइयों से दुआ करेंगे। अब वो क्या दुआ करेंगे? जहाँ और दुआएं करेंगे ये दुआ ज़रूर करेंगे, ए अल्लाह जिस तरह उसने हमारा ख्याल रखा तू भी उसका ख्याल रख। तो जो अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखता है अल्लाह उसका ख्याल रखता है। वरना अल्लाह तबारक व तआला छोटी से छोटी चीज़ पर गिरफ्त फरमा लेता है। छोटी से छोटी चीज़ पर, कितना ही बड़ा कोई क्यों ना हो, ज़रा सी चीज़ पर गिरफ्त हो जाती है। फिर
بارہا میں نے آپ کو قصہ سنایا، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سردی کا زمانہ، رات میں بیدار ہوئے، دیکھا ایک بلی کا بچہ سردی سے ٹھٹر رہا، تو بلی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، بلی کا بچہ سردی سے ٹھٹر رہا ہے، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو رحم آیا، بستر سے اٹھے، بلی کے بچے کو پکڑا، بستر میں سلا لیا اپنے پاس۔ تو اس بلی کے بچے نے کیا دعا کی؟ اے اللہ، جس طرح بایزید نے مجھ پر رحم کیا تو بھی رحم کرنا۔ تو جو وہ تو ایک جانور رہا، کیا انسان جو غریب محتاج ہوگا ان کی ضرورت میں تم کام آؤ گے تو کیا وہ تمہارے لیے دعا نہیں کرے گا؟ ضرور دعا کرے گا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت سے ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا بھائی اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی، اللہ نے پوچھا بایزید کیا لے کر آئے ہو؟ کہا میں نے اپنی عبادات کی طرف دیکھا، نمازوں کی طرف دیکھا، روزوں کی طرف دیکھا، ہر ایک میں کمی نظر آئی، میں نے کہا اللہ توحید لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا بایزید توحید لے کر آئے ہو؟ ایک دن تم دودھ پی کر لیٹ گئے تھے، تو تم نے کیا کہا تھا؟ دودھ پینے کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا۔ ارے پیٹ میں درد دودھ کرتا ہے؟ دودھ میں کہیں یہ طاقت ہے کہ وہ درد کر دے؟ درد کرنے والے تو ہم ہیں۔ گرفت ہو گئی، پکڑ ہو گئی۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا، ان کی ذرا سی بھی غلطی پر پکڑ ہو جاتی ہے۔ تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بایزید آج ہم تمہاری مغفرت ایک ایسے عمل پر کر رہے ہیں جس کا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ یہی عمل تھا جو بلی کے بچے کا میں نے آپ کو سنایا کہ بایزید جو بلی کے بچے نے دعا کی تھی، اے اللہ جس طرح بایزید نے مجھ پر رحم کیا تم بھی رحم کرنا، اس بلی کے بچے کی دعا کی وجہ سے آج تمہاری مغفرت ہو رہی ہے۔ ذرا سا عمل ہے، معمولی سا عمل ہے ہماری نظر میں، لیکن اللہ کو پسند آ گیا، مغفرت ہو گئی۔ تو اس لیے دوستو کچھ پتہ نہیں ہے کس عمل پر گرفت ہو جائے اور کس عمل پر مغفرت اور بخشش ہو جائے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہے نا رحمت حق بہا نمی جوید، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، میں اپنے بندے کو کیسے معاف کر دوں، کیسے اس کی مغفرت کر دوں۔ تو اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی کرتے رہو، لشتم پشتم جیسے بھی اعمال ہم سے ہو رہے ہیں کرتے رہو، اس چکر میں نہیں رہو کہ اب خشوع نہیں ہو رہا، ذرا خشوع پیدا ہو جائے، جی لگ، کرتے رہو جیسے بھی جو عمل ہو رہا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ بندے کمزور ہیں، یہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس طور پر عبادت نہیں کر سکتے، اللہ کو تو معلوم ہے سب، تو اس لیے جیسا بھی ہے کرتے رہو۔ بہرحال تو جو حدیث ہم نے پڑھی اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب تم دوسروں کا خیال رکھو گے، دوسروں پر خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالی تم پر خرچ کرے گا، یعنی تمہاری اللہ تعالیٰ غیب سے امداد فرمائے گا، غیب سے مدد کر دے گا۔ اس لیے شرط یہ کہ جائز ہونا چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جائز اللہ سے مانگو گے تو اللہ جائز ہی دے گا۔ ہاں بعض مرتبہ انسان اگر ناجائز کام ہے اور بہت سارا آرڈر مل رہا ہے تو آدمی کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو اس کو جو ہے پھر مفتیوں سے پوچھ کر اس کو جواز کی حد میں لانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح جائز ہو جائے۔ نہیں، جب ایک چیز ناجائز ہے ناجائز چھوڑ دو، کتنا بھی اس میں نقصان کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی فائدہ کا سودا کیوں نہ ہو، جب چھوڑ دو اس کو، نیت اپنی صاف رکھو، کاروبار صحیح طریقے پر کرو اور اس میں غریبوں کا حصہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں، تمہارے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو خرچ کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بیان فرمایا میں نے ابھی کہ دوسروں سے لے کر کے خرچ کر رہے ہیں، حضور کا معمول پاس نہیں ہے دوسروں سے قرضہ لے کر۔ اور اگر آپ کو یاد ہو ابھی تفسیر میں واقعہ میں نے بتایا تھا ایک یہودی کا، یاد ہے کہ وہ حضور پاک علیہ السلام سے قرض لیا تھا، اور قرض لے کر کے وہ اصل تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بردباری ہے، ضبط ہے، وہ اس کو دیکھنا چاہتا تھا اصل، تو کچھ مثقال سونا قرض لیا تھا، ہے نا، پھر اس نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا
اور کس طریقے سے اس نے گفتگو کی. تو دیکھو حضور قرض لیا, یہودی سے قرض لیا حضور پاک علیہ السلام نے, کس لیے؟ دوسرے کو دینے کے لیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بظاہر اپنے پاس کچھ نہیں ہے, اور پھر بھی آپ کو آگے کوئی سوال ہی آیا تو فوراً. ایک مرتبہ کا تو واقعی یہاں تک لکھا کہ آپ مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے حجرے سے نکلے, مصلی پر پہنچے اور مؤذن نے تکبیر شروع کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجرے واپس آئے اور حجرے میں داخل ہو کر پھر آ کر کھڑے ہو گئے اور پھر نماز شروع کی. نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج ہم نے آپ سے وہ عمل دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ میں جب مصلی پر کھڑا ہوا, تکبیر شروع ہوئی, تو مجھے فوراً یاد آیا کہ کچھ سامان رکھا ہے, کوئی چیز میرے پاس رکھی ہے. تو میں گھر میں گیا, پہلے اس کو صدقہ کر کے آیا. نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اس حال میں کھڑا ہوا ہو کہ نبی کی ملکیت میں کچھ مال ہو. اس لیے میں واپس گیا, اس مال کو صدقہ کر کے آیا, پھر آ کر کے نماز پڑھائی. تو ہمارے نبی کا تو یہ حال ہے, جن کے ہم نام لیوا, جن کے ہم امتی ہیں, آپ کا یہ حال ہے, تو پھر امت کیوں نہیں کر رہی؟ امت کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اس معاملے میں. جہاں جیسی ضرورت ہو ان ضرورت مندوں کے کام آنا چاہیے. یہ مال ہے کس کام کا, کس لیے؟ اگر دوسرے کی ضرورت میں کام نہ آئے تو بیکار ہے یہ مال. اب کتنے لوگ ہیں ہمارے علاقے میں ہی غریب ہیں, بیچاروں کے پاس راشن نہیں, کھانے کا سامان مہیا نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو علاج نہیں کر سکتے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپریشن ڈاکٹر نے لکھا لیکن بیچاروں کے پاس انتظام نہیں. تو انتظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسی طرح علاج ہوتا نہیں صحیح, اسی طرح ان کا انتقال کر جاتا ہے, اور مصیبت میں پریشان رہتے ہیں بیچاروں کا, کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہوتا نہیں ہے. اور ہمارے ہاں سسٹم نہیں ہے. یعنی ہماری شریعت نے ہمیں ایسا سسٹم دیا ہے کہ اگر وہ سسٹم قائم ہو جائے صحیح طریقے پر تو مسلمانوں میں ایک بھی بھکاری نہیں رہ سکتا ہے, ایک بھی بھکاری نہیں رہ سکتا. وہ جو حدیث میں ہے نا, آپ نے سنا ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آدمی زکوٰۃ لے کر نکلے گا, کوئی مستحق نہیں ہوگا, جنگل میں پھینک کے آ جائے گا. تو وہ دور آ چکا ہے, وہ دور آ چکا ہے. ایک ملک ایسا ہی ہے وہاں ایک بھی غریب نہیں ہے, کوئی مستحق زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس لیے اسلام نے جو ہمیں سسٹم دیا ہے, تو اسلام نے جو سسٹم دیا وہ ہم میں کوئی بھکاری نہیں ہو سکتا ہے. اور وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ ہے زکوٰۃ والا سسٹم. تؤخذ من الاغنیاء وترد الی الفقراء, غریبوں سے, مالداروں سے لو اور غریبوں تک پہنچاؤ. یہ اگر سسٹم بن جائے کہ ہماری جو زکوٰۃ ہے وہ اکٹھی ہو, اور جو غریب لوگ ہیں جنہوں نے مانگنے کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے ان کو کاروبار کرا کر دیا جائے. ٹھیلی لو, ٹھیلی پر لو, سبزیاں بیچو, پھل بیچو, یہ سسٹم ایک بنایا جائے تو کوئی غریب رہے گا؟ کوئی غریب نہیں رہ سکتا. جسے کہتے ہیں نا وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا. تو اسلام نے وہ سسٹم دیا ہے, لیکن ہم اس سسٹم میں آنا نہیں چاہتے ہیں, ہم اس سسٹم میں آنا نہیں چاہتے ہیں. تو بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی کہ خرچ کرو, اپنے کمزوروں پر خرچ کرو. اللہ نے مال دیا ہے, تمہیں دولت دی ہے, تم خرچ کرو گے تو تمہاری دولت خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگی, بڑھوتری ہوگی. تو کریں گے انشاءاللہ اس پر ہم. ہاں, آپ یہ غور کریں, آج سے ہمارے محلے میں غریب کون ہے؟ ہمارے محلے میں کون ایسا ہے جو علاج کا مستحق ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ یا آپ خفیہ طور پر معلومات فراہم کریں کہ ہمارے آس پاس کا رہنے والا, ہمارے پڑوس میں رہنے والا کوئی پریشان حال تو نہیں ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے, اس کے ہاں کوئی بیمار ہے, اسے دوا دارو کی ضرورت تو نہیں ہے, اسے آپریشن کی ضرورت ہے, اس کے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہے,
کہ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ معلومات کر کے کم سے کم، اگر جتنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر آدمی یہ فکر کرے میرا پڑوسی 10-20 گھر کی اطلاع لے، خبر لے، واقعتاً ایسا ہے خود بھی، اور اپنے جو متعلقین ہیں کہ بھائی ان کو توجہ دلا دے کہ بھائی فلاں آدمی بڑا غریب ہے، آپریشن ہونا ہے یا راشن جانا ہے، اس طرح سے پہنچاؤ گے تو اس میں اجر بھی ملے گا۔ اگر زکوٰۃ کا وہ لوگ مستحقین ہیں زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، زکوٰۃ سے یہ کام کرو تو بہرحال ہمیں کرنا چاہیے یہ کام۔ کون کرے گا آخر کار؟ ایک مرتبہ کہ میں آپ کو واقعہ سناؤں، ایک جگہ ہم پہنچے، وہ مسلمان تھے، قادیانی ہو گئے۔ کیوں؟ غربت تھی، فاقہ، کچھ کھانے کے لیے نہیں، یہ قادیانی وہاں پہنچ گئے، انہوں نے راشن دیا، انہوں نے کتابیں بچوں کو دی، انہوں نے پیسے دیے۔ اب ہمیں پتہ چلا تو ہم پہنچے، تو کہہ رہے ہیں اب آئے تم ہمارے پاس، اب آئے ہو، ہم غریب فاقوں سے مر رہے، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں تھا، انہوں نے ہماری کفالت کی۔ یہ شہر سہارنپور کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ کہیں باہر کا واقعہ نہیں۔ بہرحال انہوں نے بہت سمجھایا، پھر ان کو راشن وغیرہ جو ضرورت تھی وہ بھی دی۔ تو مطلب ہمارا حال یہ ہے کہ جب کام سب ہو لیتا ہے تب ہمیں فکر ہوتی ہے، پہلے سے ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اور یہ جتنے بھی مذاہب باطلہ والے ہیں یہ ایسی ہی جگہ جاتے ہیں، مسلمان تعلیمی اعتبار سے پسماندہ ہو، مال کے اعتبار سے پسماندہ ہو، مالی اعتبار سے کمزور ہو، تعلیمی اعتبار سے کمزور ہو، یہ لوگ وہیں جا کر کے ڈیرا ڈالتے ہیں، اسکول قائم کرتے ہیں، مدرسے قائم کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ پھر آپ پہنچیں گے پھر نہیں آتے ادھر، پھر وہ ادھر ہی رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ساری چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے اس وجہ سے بھی لوگ جاتے ہیں، اسی لیے حدیث میں بھی تو ہے یہ بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الفقر کادل کفر، فقر و فاقہ بسا اوقات انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ ہاں، تو اس لیے جو غربا ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کو پوچھو، معلومات کرو، ان کے حالات لو، اور واقعی ضرورت مند ہیں ان کو خاموشی سے دے کر کے پہنچاؤ ان کو۔ یہ نہیں آپ انہیں راشن دے رہے ہیں اور صاحب پوز کھینچ رہا، فوٹو پہلے کھینچ رہا، بھائی کیوں کھنچوا رہے فوٹو؟ کیا مقصد ہے؟ معلوم ہے اللہ کی رضا نہیں ہے، کچھ اور مقصد ہے۔ یہ فوٹو تو نہیں، اللہ کے لیے دے لینا بس، گمنامی کے ساتھ دو۔ وہ جو ہے نا کہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی اتنے اخفا کے ساتھ دیے جائے۔ دو کس کے لیے دے رہے ہو؟ اللہ کے لیے، وہ تو جانتا ہے نا، وہ دے دو چھٹی، اس کی تشہیر مت کرو، اس کا پمفلیٹ لگا کر یا اخباروں میں اس کو فوٹو مت دو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے لیے خرچ کر رہا ہے وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے دوسروں کی ضرورت میں کام آؤ، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورتوں میں کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آج کل حالات بڑے سنگین ہیں، خداوند قدوس ان سنگین حالات سے ہماری حفاظت فرما، ظالموں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں تیار کی جا رہی ہیں ان کو ناکام فرما دے۔ اے اللہ الہ العالمین، ابھی گجرات میں جھگڑا ہوا اور ہر جگہ پورے ملک میں یہ جھگڑے ہو رہے ہیں، خداوند قدوس جگہ جگہ مسلمانوں کو مارا اور پیٹا اور کاٹا جا رہا ہے۔ اے اللہ تو حفاظت فرما، تو مدد فرما۔ اے اللہ ان ظالموں سے آپ ہی بدلہ لے لیجئے، ہم تو کمزور ہیں، ناتواں ہیں، رب کریم ہماری کمزوری کو معاف فرما دیجئے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، ہم کمزوروں پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ تمام مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مساجد کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کو آزاد فرما۔ اے اللہ الہ العالمین پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اور پورے عالم میں امن و امان کا معاملہ فرما، ہمارے ملک میں بھی امن اور عافیت کا معاملہ فرما، ہر قسم کے شرور سے، آفات سے، بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔